والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. برادران اہل سنت والجماعت، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 دفعہ اللہ اس پر سلام بھیجتے ہیں. اور ایک فائدہ جو ان سے سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے گا، جتنا زیادہ پڑھے گا، قیامت کے دن شفاعت کا نمبر اتنا ہی جلدی آ جائے گا. یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ فائدہ سارے فائدوں سے بڑا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں مقدموں سے بچائے. یہاں کی عدالت 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے کی ہوتی ہے، ہم باہر بیٹھے ہیں، ٹھنڈا بھی مل رہا ہے، پینے کو گرم بھی مل رہا ہے، دوست احباب بھی بیٹھے ہیں، لیکن صرف یہ انتظار ہوتی ہے کہ بھی کب آواز آتی ہے. اس انتظار سے بچنے کے لیے ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، کسی کو ملتے ہیں کہ جلدی آواز آ جائے اور جلدی کام ہو جائے. تو وہ عدالت جو 50,000 سال کی ہے اور جس دن سوائے عرش کے سائے کے اور کوئی سایہ نہیں ہوگا، حوض کوثر کے سوا اور کہیں پینے کا پانی نہیں ہوگا. یہ جس زمین پر ہم بیٹھے اس وقت ہے بڑے سکون سے بیٹھے ہیں نا، لیکن قیامت کے دن اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ جھٹکے پر جھٹکا کھا رہی ہوگی. یہاں کسی دن زلزلہ آ جائے، 1-2 جھٹکے لگے تو ہم 6 دن اندر جاتے ڈرتے ہیں، اور وہاں جھٹکے پر جھٹکا لگ رہا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم تشخص فیہ الابصار، آنکھیں پتھرا جائے گی، انسان حیران پریشان ہوگے. سورج جو ہے وہ 1 میل کی بلندی پر ہوگا. تو ایسے دن میں جس کا نمبر جلدی آ جائے سفارش کا، اس سے زیادہ خوش قسمت اور کون ہو سکتا ہے. اور حضرت رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا اتنا ہی نمبر جلدی آئے گا. اور بہت سا وقت ہمارے پاس ہوتا ہے جس کو ہم ضائع کرتے ہیں. حضرت مولانا بشیر احمد صاحب پسروری رحمۃ اللہ علیہ حضرت لاہوری کے خلفاء میں سے تھے. تو ہمارے ہاں تشریف لائے. میں نے صبح سکول آنا تھا تو سائیکل پر میرے پیچھے بیٹھ گیا کہ میں نے بھی شہر چل رہے. پیچھے بیٹھے آئے
جب سکول پہنچے تو فرمایا کہ میں پیچھے بیٹھا تھا، باتیں بھی ہوتی رہی اور 1000 مرتبہ میں نے درود شریف پڑھ لیا۔ فرمایا تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آ کر تو روز آتا جاتا ہے، اگر اتنا وقت ہی تو صرف کر لے درود شریف پڑھنے میں تو 1000 مرتبہ آتے پڑا جائے گا، 1000 مرتبہ جاتے ہوئے، اور کوئی وقت بھی تیرے کاموں میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تو اللہ والے سوچتے ہیں کہ کوئی وقت بھی ہمارا ضائع نہ ہو جائے، یہ زندگی دوبارہ ملنے والی نہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے رزق کا فرشتہ آتا ہے کہ دنیا میں اللہ نے رزق کے انبار پیدا کیے ہیں، لیکن اب تیری قسمت میں ایک بھی دانہ نہیں ہے، تیرا رزق ختم ہو چکا ہے۔ پھر وہ فرشتہ آتا ہے جو پانی پر موکل ہے کہ دریا بہ رہے ہیں، ٹیوب ویل چل رہے ہیں، بہت پانی دنیا میں ہے، لیکن تیری قسمت کا بھی ایک قطرہ بھی باقی نہیں رہا، کتنے گرے جا چکے ہیں۔ روایت میں ہے کہ آدمی اس کے منہ میں ڈالتا ہے پانی، وہ باہر بہ جاتا ہے، اندر نہیں جاتا کیونکہ اس کی قسمت میں نہیں ہوتا۔ ہوا کا موکل فرشتہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ بیلوں تک ہوا اللہ نے بھری ہوئی ہے یہاں پوری فضا میں، لیکن تیرے سانس ختم ہو چکے ہیں، تیرے سانس کے لیے اب ہوا نہیں ہے۔ وہ پھر کہتا ہے کہ کاش مجھے تھوڑا سا وقت مل جائے، میں توبہ کر لوں، کہ اب تو توبہ کا وقت گزر چکا۔ اس لیے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہشتی زیور کے کئی حصے لکھے، جو 7واں حصہ ہے وہ دل کی اصلاح کے لیے۔ اس کے آخر میں لکھتے ہیں کہ جب بھی آدمی صبح اٹھے تو نماز کے بعد تھوڑی دیر یہ سوچ لیا کرے کہ میری زندگی ختم ہو گئی تھی، آج کا دن میں نے بڑی منت سماجت سے اللہ سے مانگا ہے، بڑی منتیں کی کہ یا اللہ آج کا دن مجھے دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے آج کا دن مجھے مانگا ہوا دیا ہے، اس لیے آج میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بتایا کہ سب سے زیادہ گناہ زبان کے ہوتے ہیں، یہ نہ زندہ کو چھوڑتی ہے نہ مردہ کو چھوڑتی ہے، اس لیے بات سوچ کر کرنی چاہیے۔ ادھر فرمانے لگے ایک دانہ کچی گندم کا منہ میں رکھ لیا کرو، ایک دانہ، کیونکہ وہ جب منہ میں رہے گا تو زبان کو لگے گا نا پھولتا پڑتا سارا، تو زبان کو یاد رکھے کہ یہ اس لیے رکھا ہے کہ زبان سوچ کے چلانی ہے، بغیر سوچے نہیں چلانی۔ اور میں کچھ دیر یہ کرنا پڑے گا، پھر عادت پڑ جائے گی نا سوچنے کی، پھر آدمی سوچ کر زبان چلائے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو جنت میں بھی جاری رہے گا، جس میں اللہ تعالیٰ بھی شریک ہے، اللہ کے فرشتے بھی شریک ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ خاص طور پر جمعے کے دن مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھا کرو۔ فرمایا تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ نے عجیب سوال پوچھا، عرض کیا کہ حضرت آ کر جو بھی دنیا میں آئے ایک دن جانا ہی جانا ہے، تو آپ کی نبوت تو قیامت تک ہے، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، آپ پر درود پڑھنے والے تو قیامت تک رہیں گے۔ تو جب آپ کا وصال ہو جائے گا، آپ قبر میں آپ کا معاذ اللہ مبارک جسم گل سڑ جائے گا، اس وقت تو لوگ درود پڑھا کریں گے نا، اس درود کا کیا بنے گا؟ تو حضرت پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ضمیر پر حرام فرما دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو نقصان پہنچائے، اس لیے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مطہرہ
इसी तरह तरोताजा और महफूज रहते हैं। और फरमाया कि ये दरूद इसी तरह वहां कब्र में पेश हुआ करे। तो देखो, इससे पता चला कि जिस हयात का मसला है वो हयात इसी कब्र में है, और इसी जिस्म को हयात हासिल है जो दूसरों का गल सड़ जाया करता है। इसी जिस्म पाक को हयात हासिल है जो कब्र में दफन किया गया है। इसलिए हजरत पाक ने फिर कायदा कुलिया बयान फरमाया, अल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून। पांच जगहों पे बड़ा जोर होता है ऐसे लोगों का। बहावलपुर गलवा के इलाका में गया मैं, तो मुझसे पहले मौलाना अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह शुजाबाद वालों का बयान था, बड़ा शोर मचा उसमें। शोर के लिए लोग आए हुए थे। फिर मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब रहमतुल्लाह खत्म नबूवत वाले थे, उनका बयान था, बड़ा शोर मचा। तो थानेदार साहब मेरे पास आए, कहने लगे इनके खिलाफ कोई दरखास्त नहीं है और इनकी दिलों में इतना शोर बचा है, तेरे खिलाफ 60 दरखास्तें हैं, तो तेरी तकरीर में क्या बनेगा? इसलिए मेरी राय यह है कि तू तकरीर न कर।